خوشنود شہنشاہ کربلا بلندار سلامات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بآواز بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو دل چاہے توجہ بات شروع کی جائے سورہ آل عمران سے ایک شورہ آفاق آیت پیش نظر ہے میرے یقیناً آیت جانی پہچانی بھی ہے اور اس پر لا تعداد بیانات بھی آپ نے علماء واعظین سے سنے ہوں گے لیکن آیت کی روح کا قرض علم پر آج تک باقی ہے جو اِنَّا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین آئیے تشریف لائیے گھبراہٹ تو نہیں نا اِنَّا اول بیت یقیناً پہلا بیت سبحان اللہ یا پہلا گھر وضع للناس جو تمام انسانوں کے لیے وضع کیا گیا للذی ببکۃ یقیناً وہی ہے جو سرزمین مکہ پر ہے مبارکن جو برکت والا ہے وہدی للعالمین اور تمام جہانوں کا ہادی ہے اب علماء ظواہر سے سوال ہوا کیا کہہ رہا ہے اللہ ایک کعبے کی بات کر رہا ہے کر رہا ہوگا بشرطے کہ اگر میزان عقل میں تل جائے تو ہاں سوچنا نہیں سننا ہے اِنَّا اول بیت پہلا بیت وضع للناس اگر اس سے کعبہ مراد ہوتا تو پھر علم بیان علم بدی کی روشنی میں اللہ کو کہنا چاہیے تھا بُنِیَ للناس وہ بیت جو بنایا گیا مکان بنتے ہیں وضع نہیں ہوتے سمجھ میں آگئی بات دوستو لیکن قرآن میں بُنِیَ نہیں وضع ہوا وضعیت اور ہے تعمیر اور ہے مکانوں کی تعمیر ہوتی ہے وضعیت نہیں ہوتی اور پھر کہہ کیا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ للناس تمام انسانوں کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے جو کلمہ ہی نہیں پڑھتے کعبہ ان کے کس کام کا یا تو اللہ کہتا وضع للمومنین یا چلو زیادہ سے زیادہ وضع للمسلمین مسلمانوں کے لیے وضع کیا گیا یہ تمام انسانوں کی بات کیوں اور پھر ہدی للعالمین عالمین کا ہادی عالمین کی حد کیا ہے الحمدللہ رب العالمین جہاں تک اس کی خدائی وہاں تک ہدایت کعبہ فرشتوں کا قبلہ نہیں غور فرمایا فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور تو جن کا قبلہ نہیں ان کے لیے ہادی کیسا تھکن کا اظہار تو مجھے کرنا چاہیے
ہیں 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے مسلسل مجھے بغیر کوئی آرام کیے، لیکن نہ میری نیت میں تھکنے کا کوئی پروگرام ہے نہ ارادے میں. ہاں، وصول کرنا، لکھنے کی کوشش کرنا. تلاش کرنا ہے وہ اول بیت کیا ہے جو عالمین کے لیے ہادی، جو ہر انسان کی منفعت کے لیے. وہ کعبہ نہیں ہو سکتا. پہلی نشانی حضرت شاہ جی کیا ہے اس کی؟ وضع کیا گیا. تو قرآن میں ذرا معیار وضعیت تلاش کرو. وضع کیا ہوتا ہے؟ آیت پڑھنے لگا ہوں، لکھنا والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان. فرمایا میں نے آسمان کو رفعت دی، میزان وضع کیا. خبردار میزان کو گھٹانے کی کوشش نہ کرنا. سورہ رحمان سے آیت پڑھی ہے، اور صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ شمالی تک مذہب اہل بیت کی ہر تفسیر پکار کے کہہ رہی ہے المیزان و امیر المومنین. میزان لقب ہے شوہر بطول کا. پھر ایسا نعرہ نہیں لگانا. میزان وضع ہوا اور میزان علی. ان اول بیت وضع للناس. تو اب معیار وضعیت میں جب تولو تو کم از کم علی جیسا تلاش کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، کم از کم علی جتنا ہو. بڑھ جائے گوارا ہے، لیکن علی سے کم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ معیار وضعیت پہ پورا نہیں اترے گا. اور وہ پوری خدائی میں ایک ہی ہے. اب تو بات تقریباً کھول ہی دی ہے میں نے. کعبے کی بات نہیں ہو رہی، تمہارے رسول کی تخلیق پر بات ہو رہی ہے. یہ ہے اول بیت جسے کائنات کے ہر انسان کے لیے وضع کیا گیا، اور یہ ہے عالمین کے لیے رحمت. رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت سے ہر انسان کے لیے منفعت. اب چاہے کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، اس کا اس رحمت میں حصہ ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ پوچھا گیا تھا سرکار صادق سے کہ چلیں جی کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، مومنین کے لیے تو تمہارا نانا رحمت ہے، یہود کے لیے، نصارہ کے لیے، زرتشتیوں کے لیے. فرمایا یہ تھوڑی رحمت ہے کہ جس نے دنیا میں مسخ ہونا تھا وہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا. تو رسالت معاب وہ بیت کبریائی ہیں جو عالمین کے لیے ہادی، ہر انسان کی منفعت اس کی ذات میں چھپی ہوئی. دل نہیں چاہ رہا تو چھوڑ دوں. کعبے کو بھی بیت اللہ کہا گیا، لیکن وہ اول بیت نہیں. اول یہ اول ہوتا ہی وہ ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو. اور رسول سے اول، ہاں کم از کم کوئی ایسی شے رسول سے اول نہیں جو وجود رکھتی ہو، جو پیکر میں ڈھلے. جو رسول سے اول ہے اس کا پیکر ہے ہی نہیں.
وہ اگر کسی کے سامنے آنا چاہے بھی تو کسی اور پیکر میں چھپ کے سامنے آتا. سمجھ میں آ رہی میری بات دوستو؟ سر سے تو نہیں گزر گئی؟ کسی میں چھپ کر سامنے آتا ہے. پیکر والا کوئی اس سے پہلے نہیں. ہاں جتنے بھی پیکر والے ہیں اس کے ساتھ تو ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں. سمجھانے کی شاہ جی کوشش تمہارے مجمع کو میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے جسے تم بیت اللہ کہتے ہو یہ لفظاً بیت اللہ ہے، حقیقت میں کسی اور کا بیت ہے. کہنے کو بیت اللہ، ہاں چونکہ جس کا یہ بیت ہے اس سے اس کا رابطہ اتنا ہے کہ اس کی ہر شے کو اپنا کہتا ہے. جیسے اور ہاں ہو سکتا ہے میں منبر چھوڑوں اور پھر کوئی کہے کہ آدم میں جو روح پھونکی اسے بھی تو اللہ نے اپنی روح کہا. اس کا تعلق کس سے تھا؟ ابھی 2-3 حوالے تو دے سکتا ہوں مجلس کے بعد، اور بعد میں وقت دو تو بہت زیادہ. سرکار صادق فرماتے ہیں کہ آدم تخلیق میں مقروض ہے میرے 2 بزرگوں کا. اب اللہ جانے کون بگاڑ دینے آیا ہے اور کون حقیقت کے موتی چننے. جو کچھ حاصل کرنے آیا وہ میری طرف دیکھے. کس طرح مشت تراب ہے. اگر جی اب یہ رومال میرا ہے، اظہر شاہ جی کہتے ہیں مجھے ذرا استعمال کرنا ہے، جب تک میں حلال نہ کروں ان کے لیے استعمال شرعاً جائز نہیں. تو جب تک تراب کا مالک وہ مٹھی بھر تراب حلال نہ کرے تو تب تک آدم کی تخلیق میں حلیت نہیں آتی. تیرا باپ مقروض ہے علی کا خلق ہونے میں. اور اللہ جانے تجھ پر علی کے کتنے کتنے قرض نکلتے ہوں گے. تو فرمایا جسد میں مقروض ہے علی کا اور روح میں مقروض ہے میرے نانا کا، کیونکہ ہر روح کا منبع میرے نانا محمد کی ذات. تو وہ جو روح آدم میں پھونکی گئی وہ عطائے محمدی کی ایک جز تھی. آپ کے رسول کی بھی صدیقی صاحب یاز اکبر حدیث ہے کہ انا ابو الارواح کما ان آدم ابو الاجساد. آدم جسموں کا باپ ہے، میں روحوں کا. جی جسم پہلا آدم کا، روحیں میری ذات سے صادر ہوئیں. تو چونکہ رسول سے روح لی گئی اللہ کہتا ہے روحی میری روح. آدم کی روح اللہ کی روح نہیں، رسول کی روح اللہ کی، مٹی امیر کی اور روح امیر کے امیر کی. جو جی اس وجہ سے تو بیتی کہا. کیوں؟ یہ تو تقریباً مجالس میں سمجھا کہ میرے دانت گھس گئے کہ بیت بیتوتا سے ہوتا ہے، جہاں رات گزاری جائے اس گھر کو کہتے ہیں بیت. اور اللہ نے کعبے میں کبھی رات نہیں گزاری، نہ گزار سکتا ہے، کیونکہ اللہ کو رات گزارنے کے لیے ہم جیسا ہونا پڑے گا.
یعنی مخلوق کی صف میں آنا پڑے گا، بدن رکھنا پڑے گا. تو جب رات نہیں گزار سکتا پھر بیت اللہ کیوں ہے؟ کسی نے یہاں 4 راتیں گزاریں جو جی ان راتوں کے سبب. اور ہو سکتا ہے کہ میرے سامعین کا خیال علی کی طرف جا رہا ہو کہ علی نے گزاری. نہیں، علی کی ماں نے. علی کی ماں نے گزاری. فاطمہ بنت اسد کا وہ مقام ہے اس بے دل کے دل میں کہ علی کی ماں جہاں رات گزارے کہتا ہے میرا گھر. ایک شاہ جی جملہ آیا ہے، کہوں گا تو میں ضرور، لیکن دعا یہ کرنا کہ برداشت ہو سکے، ظرف چھل کے نہ. ہاں، اور آج سے پہلے کبھی نہیں کہا. یہ مالا نہیں چاہ رہا کہ بتاؤں. سلمان بیٹھا ہے، مصدر ایمان موجود ہے. علی ہوتا ہی وہی ہے جو صاحب عقل کو حیران نہ کرے، جو حیرت کو حیرت زدہ کرے. اللہ اکبر. یا علی، سوائے مصطفیٰ اور کبریا کے کائنات میں نے کوئی حقیقت نہیں دیکھی جو تجھ سے بڑی تو کیا، جو تیرے برابر سے بھی گزر سکے. علی نے مسکرا کے فرمایا سلمان، بے شک میرا مولا ہے محمد، بے شک میرا مالک ہے جلی، لیکن 2 چیزیں علی کے پاس ایسی ہیں نہ اس کے پاس ہیں نہ اس کے پاس ہیں. جو اللہ گھبراہٹ تو نہیں ہو گئی، دھڑکنے پھر اب تو نہیں ہوئی. جو نہیں بولے ہو ان کی ہو رہی ہیں. فرمایا 2 چیزیں ایسی بھی ہیں میرے پاس جو نہ نبی کے پاس نہ جلی کے پاس. سلمان کا منہ کھلا رہ گیا. ذہن میرے سلمان ہے جی، حیرت زدہ وہ سلمان جسے ابو ذر برداشت نہیں کرتا ہے نا. کون نہیں جانتا تم میں سے کہ اگر پتہ چل جائے ابو ذر کو کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو قتل کر دے. کیوں قتل کرے؟ مومن کو تو قتل کرنا ابو ذر جانتا ہے کفر ہے، مسلم کو مارنا گناہ کبیرہ ہے، پھر مارے کیوں؟ واجب القتل سمجھے بغیر تو نہیں مارے گا نا. اور واجب القتل تو اس صورت میں بنتا ہے سلمان اگر علی کو اللہ سمجھتا ہو. تو اس کے لیے کوئی بڑے لمبے چوڑے فلسفے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. تھوڑا سا سوچو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس شے کو ابو ذر خدا سمجھتا تھا اسی شے کو سلمان علی کہتا تھا.